نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس صورت میں خالق کائنات اللہ رب العزت کے مقام و مرتبے کی بھی انتہا ہے اور عبودیت کی بھی انتہا ہے۔ یہ انتہائی اہم ہے۔ اس صورت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا دل قرار دیا ہے۔ بے شک آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، آج ہم سورہ یاسین کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کی نشست میں اس سورت کا خلاصہ ہی بیان کیا جائے گا۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ یاسین کا خلاصہ تفسیر النور کے مطابق۔ سورہ یاسین مکی و مدنی صورتوں کے 5ویں گروپ کی تیسری مکی صورت ہے۔ اس میں 83 آیات اور 5 رکوع ہیں، جو 22ویں پارے کے 18ویں رکوع سے 23ویں پارے کے 4تھے رکوع تک ہے۔ اس صورت مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات یا اور سین سے ہوا ہے، اس لیے اس صورت کا نام یاسین رکھا گیا ہے۔ یاسین رازدان کو بھی کہتے ہیں۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام بھی ہے۔ اس صورت میں جلالی انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، طاقت اور اختیار کو بیان کرتے ہوئے توحید و آخرت اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو قرآن کا دل کہا ہے۔ میری نظر میں اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے رسالت، بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بڑے جلالی انداز میں حقانیت بیان کی ہے۔ اللہ کی طرف سے رسالت ہی اللہ کی توحید کا دھڑکتا ہوا دل ہے، یعنی اللہ نے اپنی توحید انبیاء اور رسل علیہ السلام کے ذریعے ہی نسل انسانی کو بتائی ہے۔ یہ بھی کہ جیسے سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا گیا ہے، کیونکہ قرآن کی یہ ابتدائی سورت قرآن مجید کی پوری تعلیم کا خلاصہ بڑے جامع انداز میں پیش کرتی ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین مبارکہ بھی قرآن کی دعوت کو نہایت پرزور انداز میں پیش کرتی ہے، جس سے دلوں میں موجود جمود ٹوٹ جاتا ہے اور روح متحرک ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ اس کی مصلحت دراصل یہ ہے کہ مرتے وقت مسلمان کے ذہن میں عقیدہ ایمان تازہ ہو جائے اور ساتھ ہی اس کے سامنے عالم آخرت کا پورا نقشہ بھی آ جائے اور وہ جان لے کہ عارضی دنیاوی زندگی گزار کر اب آگے اسے کن مناظر سے واسطہ پڑنے والا ہے۔ دوسرا یہ کہ سورۃ سبا سے لے کر سورہ صاد تک توحید کے بارے میں 5 صورتوں کے عین درمیان میں سورہ یاسین یعنی تیسری صورت ہے۔ 2 صورتیں اس سے پہلے ہیں اور 2 ہی اس صورت کے بعد ہیں۔ ان صورتوں میں مرکزی صورت ہونے کی وجہ سے بھی یہ صورت توحید کا مرکز یا دل ہے۔ اس صورت میں اللہ کے جلالی انداز کا
اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں 45 مرتبہ جمع کا صیغہ متکلم ہم استعمال کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا۔ اس میں جنتی کی بھی 10 صفات بیان کی گئی ہیں۔ جو بھی اس صورت کو سمجھ کر پڑھتا ہے وہ خود کو اللہ کے مرعوب کن جلال میں محسوس کرتا ہے، اس کے دل و دماغ سے شرک کا صفایا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی طاقت اور قدرت کا مکمل قائل ہو جاتا ہے، جسے اس صورت کی ہر آیت مضبوط سے مضبوط تر کرتی ہے، جس کا عروج آخر میں کن فیکون خالق ہونے کی حیثیت سے کی صفت الہی اور مخلوق کا وَإِلَیہ ترجعون، یعنی یہ ابد ہونے کی حیثیت سے یہ ٹوٹل سرنڈر انسان اللہ رب العزت کے آگے کہ ہم تیری ہی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ اس صورت کے کلام کا مقصد کفار مکہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور دعوت کے مقابلے میں ظلم و استہزاء روا رکھنے پر انہیں برے انجام سے استدلال کے ساتھ خبردار کیا گیا ہے کہ توحید رسالت اور آخرت پر ایمان لانا آثار کائنات اور عقل عام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور یہ بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اس بات سے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق کی تبلیغ میں یہ ساری مشقتیں اور تکالیف محض اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے حق پر مبعوث کیے گئے ہیں، اور اس دعوت کو قبول کرنے میں ہی انسانوں کی بھلائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اس استدلال پر زوردار طریقے سے بار بار احکامات اس لیے ہیں کہ کفار کے دلوں کے کفر ٹوٹے اور جن کے اندر حق قبول کرنے کی تھوڑی سی بھی صلاحیت ہے وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ اس صورت میں اصحاب قریہ کا واقعہ نہ صرف اللہ کی دعوت کی تربیت کے لیے بیان کیا گیا ہے بلکہ ہر دور کے مشرکین کی ذہنی ہم آہنگی کے اظہار اور انہیں عذاب کی وعید سنانے کے لیے بھی بیان کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، انطاکیہ کی بستی کے مشرکین کے لیے عیسائیت کے 3 توحید پرست اس طرح پہنچے کہ پہلے وہاں 2 مبلغ آئے۔ انطاکیہ کی بستی کا ایک باشندہ حبیب نجار کسی موذی چھوت کی مرض کا شکار تھا، وہ وہاں کے لوگوں سے الگ ہو کر بستی کے بیرونی کنارے پر رہ رہا تھا۔ سب سے پہلے یہ توحید پرست اسی لیے اس کے پاس آئے جنہوں نے اسے حق کی دعوت دی جو اس نے قبول کر لی اور عیسائیت پر مسلمان ہو گیا۔ اللہ نے حبیب نجار کو ایمان کی دولت کے ساتھ صحت دے کر مال و دولت سے بھی نواز دیا۔ پھر جب وہ 2 توحید پرست بستی میں آئے اور انہوں نے سب کو دعوت حق دی تو انہوں نے یعنی بستی والوں نے قبول نہ کی اور انہیں مارنے اور قتل کی دھمکیاں دینے لگ گئے کہ تمہاری نحوست سے ہی ہم مہنگائی اور پریشانی میں پڑ گئے ہیں، جبکہ توحید پرستوں نے کہا کہ نحوست کی اصل وجہ تمہاری اپنی ہی ہٹ درمی اور اللہ کے پیغام کو نہ تسلیم کرنے کی وجہ سے ہے۔ توحید پرستوں پر قوم کی زیادتی اور ظلم کا معلوم ہونے پر ان کی حمایت میں حبیب نجار شہر کے بیرونی کنارے سے بھاگتے ہوئے آئے اور قوم کو سمجھانے لگے کہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، ہمیں عبادت بھی اس لیے اسی ہی کی کرنی چاہیے اور اپنے مفادات سے بالا تر ہو کر ان توحید پرستوں کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ مگر قوم اپنے ظلم سے باز نہ آئی اور ان تینوں کے قتل پر آمادہ ہو گئی، کیونکہ حبیب نجار نے بھی اپنی قوم کی بجائے ان توحید پرستوں کا ساتھ دیا تھا اور قوم نے تینوں حق پرستوں کو قتل کر دیا۔ قوم کے اس فعل کی وجہ سے اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے شہر کی فصیل کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک زوردار چیخ ماری جس کی دہشت سے مشرک قوم کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ فوراً ہلاک ہو گئے۔ کفار مکہ کو اس واقعے کی یاد دہانی کرانے کا مقصد یہ تھا
کہ اللہ کو مشرکین انطاکیہ کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی فرشتوں کی فوج نہیں بھیجنی پڑی تھی، اس لیے کفار مکہ کو بھی ان کے عبرتناک انجام سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان لینا چاہیے، ورنہ ان کا بھی انجام ان جیسا ہی ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں مرنے کے بعد کی زندگی کو سمجھانے کے لیے قدرت کاملہ کے دلائل کے لیے بارش سے مردہ زمین میں زندگی کے آثار، انواع و اقسام کے پھل، چشموں سے آب پاشی کا سلسلہ بتایا گیا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی یہ کفار آسمانی نظام کی افادیت اور قدرت کاملہ کو تسلیم نہیں کر رہے۔ مزید یہ کہ ان مشرکین کو خیال نہیں آتا کہ کون ہے جس نے ہر جاندار کے جوڑے بنائے ہیں، انسان کی تخلیق میں مظاہر قدرت کی کار فرمائی، شب و روز کا آنا جانا، چاند سورج کا اپنے مدار میں بغیر کسی خلل کے نقل و حرکت کرنا، سمندر میں نقل و حمل کے لیے تیرتی ہوئی کشتیاں جسے جب چاہے اللہ ایسے غرق کر دے کہ تمہاری آواز بھی نہ نکلے۔ کیا یہ سب اللہ کی کامل قدرت کے واضح دلائل نہیں ہیں؟ اللہ نے یہ سب اپنی رحمت سے ایک مقررہ مدت تک وسائل دنیاوی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہے۔ مشرکین کی ہٹ درمی، ان کی گمراہی کا تذکرہ اور قیامت قائم کرنے کے فوری مطالبے پر مخصوص انداز میں تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ کفار ایک چیخ کے انتظار میں ہیں جو انہیں اچانک آ لے گی اور پھر انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف حاضری کے لیے چل پڑیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں قبروں سے کس نے نکالا ہے، پھر خود ہی اقرار کر لیں گے کہ یہ تو رحمان کے وعدے کی تکمیل ہے اور رسولوں نے بالکل سچ کہا تھا۔ اس کے بعد جزا اور سزا کا مرحلہ آئے گا، جنت والے خوش و خرم ہوں گے جبکہ مجرمین کو الگ کر کے ان کے اپنے اعضاء کی گواہی پر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس صورت میں شعر و شاعری کو بھی منصب رسالت کے منافی قرار دیا ہے اور کہا گیا ہے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی مفید نہیں ہے اگر وہ محسوس کریں۔ شرک کی مذمت اور باطل پرستوں کے اعتراضات سے اصل نہ قبول کرنے کی تلقین اور آخر میں مرنے کے بعد زندہ ہونے پر عقلی دلائل دے کر اس صورت کو مکمل کیا گیا ہے۔ ایک مشرک عاص بن وائل نے ایک دفعہ ایک بوسیدہ ہڈی کو مسل کر ہوا میں پھینکا اور اس نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ اس قدر بوسیدہ ہڈیوں کو کون دوبارہ پیدا کر سکے گا، جس کا جواب اللہ نے دو طریقے سے دیا ہے کہ جس اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا تھا وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ دوسرا یہ کہ جس اللہ نے آسمان و زمین جیسی بڑی بڑی تخلیق کی ہے وہ انسان جیسی چھوٹی مخلوق کو آسانی سے پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کسی بڑے یا چھوٹے کام کے لیے اسے بس یہی کہنا ہوتا ہے کن، تو وہ فوراً تخلیق ہو جاتی ہے۔ یہ اس صورت کا خلاصہ تھا۔ تو آج کی نشست یہاں تک ہی۔ صدق اللہ العظیم۔